سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا بچھانے کی جو ہوتی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ اگر ناپاک نہیں ہے تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، حیض کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں، لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے۔ مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے، تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس ہے۔ تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، وہ اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی، جب کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ، گھر الگ نہیں، صرف ہم بستر ہی نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے، تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی، اوڑھی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے۔ اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی سب نکل جاؤ یہاں سے، اب اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے، پھر غسل کر لے۔ ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں، مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی کہ یہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے، بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا 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 ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار